بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، ساتھیو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ رب کریم کے فضل سے خیریت سے ہوں۔ دوستو، آج علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ڈے منایا جا رہا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن مرد کلندر کو اللہ رب کریم نے اس دنیا میں بھیجا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک الگ آزاد ملک چاہیے، جہاں جو کلمے کی بنیاد پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جہاں پہ دین مصطفی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار ہو، اور تمام مسلمان اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر ان سے بدظن ہو کر آپ انگلینڈ تشریف لے گئے اور آپ نے واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا، تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خط لکھا، اور آپ کو انہوں نے واپس آنے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا واپس آئیں، آپ مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں اور ملک پاکستان کے لیے جد و جہد کریں، اور اس مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ الگ ہمیں رہنا چاہیے، ایک جگہ اکٹھے ہم نہیں رہ سکتے، اور ہمیں آزاد ریاست چاہیے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد محمد علی جناح کو لندن سے بلوایا، اور آپ وہ مرد کلندر ہیں جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، اور آپ نے کی جو شاعری ہے یہ دوسرے شاعروں سے مختلف ہے۔ آپ اللہ کے کامل ولی تھے، مرد کلندر تھے۔ یہ شعر و شاعری جو آپ نے جو لکھی، شکوہ جواب شکوہ، جب آپ نے شکوہ لکھا تو بہت سارے لوگوں نے آپ پہ فتوے جاری کیے، آپ پہ کیا کیا نہیں آپ کو کہا گیا۔ جب آپ نے جواب شکوہ لکھا تو اس میں سب کو جواب مل گیا۔ آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اپنے رب سے آپ بات چیت کرتے ہیں۔ وہ بات چیت کرنے کا انداز آپ نے اپنی شاعری کے اندر قلم بند فرمایا، اور آپ نے مسلمان قوم کو جگایا، اور مسلمان قوم کو یہ احساس دلایا کہ مسلمان، اے مرد مجاہد، اپنی شان کو پہچان، تو اللہ کا شیر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، تجھے ابھی تک اپنی پہچان نہیں ہوئی کہ تیرا مقام کیا ہے اور تمہیں کرنا کیا ہے۔ آپ نے مسلمان قوم کو جگایا، نہ صرف برصغیر پاک و ہند کے خطے کے مسلمان قوم کو جگایا، تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کے لیے آپ کی جو شاعری ہے اس میں ہم نے سب مسلمان قوم کو جگایا، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کا احساس دلایا کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو ایک پیارا دین دیا، اور آپ ایک ایسے اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہوئے جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں کی اللہ پاک سے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی کی دعا قبول نہیں۔ انبیاء کرام جو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا چاہتے تھے، تو اے مردو، اے اللہ کے مجاہدو، اپنی شان کو پہچانو کہ آپ لوگ اس نبی کی امتی ہیں جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کرتے کرتے اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ اپنی شان کو پہچانے، آپ نے ان کے اندر جذبہ حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم کی محبت ان مسلمانوں کے اندر بیدار کی، اور ان کو جگایا خواب غفلت سے۔ اور اسی طرح پھر تحریک چلی ہندوستان میں، جس کی قیادت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور آخرکار 14 اگست 1947 کو یہ ملک علامہ اقبال کے وین پر ان کی خواب کی تکمیل کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے اللہ رب کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے یہ ملک حاصل کیا، جہاں آج ہم لوگ زندہ ہیں آزادی کے ساتھ، ہم اپنی آزادی کے ساتھ زندہ ہیں، ہم اپنے دین اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم نہیں گزارے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ ملک بنا کس بیس پہ تھا، اور جس بیس پہ بنا تھا کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا۔
آج تمام امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، بالخصوص پاکستانی قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور بلا کسی تفریق، بلا کسی زبان کے، کسی فرقے کے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے لیے جان کا قربانی دینی چاہیے اگر ضرورت پڑے، اور ہمیں اپنی پاک آرمی جو ہمارے ملک کی سرحدوں پر جو حفاظت کر رہی ہے، جس کی بدولت آج اب ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں، ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جہاد کو قبول فرمائے، اور اللہ ان کو اور ہمت دے، اللہ ان کو اور طاقت دے، تاکہ اس ملک پاکستان کی اس کے استقامت کا یہ ضامن بنے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور یہ ملک تا قیامت اور یہ آسمانوں پہ چمکتا رہے، دمکتا رہے، اور یہ ملک آباد رہے، شاد رہے، اور اس میں بسنے والے سب آباد اور شاد رہیں۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔